عشق و محبت کی کار فرمائی۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سائیں فتح علی کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ سراج الدین کی خانقاہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا پتو۔ ان پڑھ جاہل تھا، قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر حضرت کی ساتھ جب بیعت کی تو گویا بک گیا، اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کر دیا۔ یہ سب مشکل کام ہے، حضرت کی خدمت میں رہنے لگ گیا۔ حضرت کو وہاں پر کئی ایکڑ زمین ملی ہوئی تھی، پہاڑی پانی پوری زمین پر پھیل جاتا تھا جس سے وہ زمین قبل کاشت نہیں بن سکتی تھی۔ پتو کہنے لگا، حضرت اگر پہاڑ کو فلاں جگہ سے کاٹ دیا جائے تو یہ پانی رخ بدل لے گا اور آپ کی زمین کارآمد بن جائے گی۔ حضرت نے فرمایا، ہے تو مشکل کام۔ کہنے لگا، حضرت بس اجازت دے دیجئے۔ حضرت نے جب پتو کی طلب سچی دیکھی تو اجازت دے دی۔ چنانچہ پتو نے کدل ہاتھ میں لیا اور وہاں جا کر چٹانوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگ آ کر پوچھتے، پتو کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا، پہاڑ کاٹ کر دریا موڑنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہنس کر چل دیتے اور کہتے کہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بے وقوف مر گئے ہیں، دیکھو وہ سامنے موجود ہے۔ پتو کسی کی بات پر کان نہ دھرتا، بس اپنے کام میں لگا رہتا۔ میرے دوستو، پہاڑوں کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، دریاؤں کا رخ موڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جب عشق کا جذبہ ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر پہاڑ بھی موم بن جایا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت راستے نکال دیا کرتے ہیں۔ ہر ضرب تیشہ ساغر کیف وصال دوست، تیشے کی ہر ضرب ایسی ہوتی ہے جیسا کہ وہ دوست کے وصال کا جام پی رہا ہو۔ وہ تیشہ مار رہا تھا اور محبت کی لذتیں اٹھا رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ پہاڑ کا حصہ کٹ گیا، دریا کا رخ بدلا اور حضرت کی زمین قابل کاشت بن گئی۔ حضرت مرشد عالم اس عشق کی تبش سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ فقیر نے وہاں مشق کو بازی جیتے دیکھا، عشق کو وہاں سرخرو ہوتے دیکھا۔ فقیر نے کہا، پتو میں تیرے عشق کو سلام کرتا ہوں، میں تیری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، میں تیرے دل کی اس کیفیت کو سلام کرتا ہوں جس میں سرمست ہو کر تو نے تاریخ میں ان نقوش جوڑے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد حضرت نے مکانات بنوانے تھے کیونکہ خانقاہ پر مہمانوں کی آمد و رفت زیادہ تھی اور رہائش کا انتظام کم تھا، چنانچہ مستری کام پر لگا دیے گئے۔ مستری دوپہر کے وقت آرام کرتے، مگر پتو سوچتا کہ مستری اٹھیں گے اور میں اس وقت گارا بناؤں گا تو اس سے وقت تو ضائع ہو جائے گا، مستری تو بیٹھے رہیں گے انتظار میں اور کام بھی میرے حضرت کا ہے۔ چنانچہ جب مستری سو جاتے تو اس وقت پتو گارا بنایا کرتا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، محبت اظہار تو نہیں چاہتی، محبت تو اخفا چاہتی ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ پتو اسی طرح روزانہ گارا بناتا رہا۔ حضرت خواجہ صاحب ایک دن دوپہر کے وقت اٹھے، بلکونی سے باہر دیکھا، دھوپ کی وجہ سے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اکیلا عاشق گارا بنا رہا ہے، پسینے میں شربور، مگر عشق و محبت کے ساتھ وہ اپنی کسی چلا رہا ہے۔ حضرت نے جب دیکھا تو آپ کو طلب صادق نظر آئی، چنانچہ ایک آدمی کو بھیجا کہ پتو کو بلا کر لاؤ۔ اس آدمی نے جب جا کر کہا تو پتو ڈر گیا کہ شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ کہنے لگا، اچھا میں ابھی ذرا بدن دھو لوں اور کپڑے پہن لوں، پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ حضرت کو پتہ چلا تو فرمایا، نہیں، اسے کہو اسی حالت میں میرے پاس آئے۔ چنانچہ پتو اسی حالت میں آپ کے پاس آیا، آپ نے اسی وقت سینے سے لگایا اور نسبت کو القا فرما دیا۔ اب پتو رونے بیٹھ گیا، کہنے لگا، حضرت میں تو جاہل متعلق ہوں، مجھے بالکل کچھ نہیں آتا، قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے خلافت دے دی، مگر میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، نعمت دینا اللہ کا کام اس نے دل میں ڈالا، اس لیے ہم اب اسے روک نہیں سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ برتن صاف ہے، لہٰذا ہم نے نعمت برتن میں ڈال دی۔ اب اللہ تعالیٰ خود
مہربانی فرمائیں گے۔ خیر پتو کو نسبت ملی تو نسبت نے اپنے پھل پھول نکالنا شروع کر دیے۔ اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ اور وقت گزرا تو سائیں فتح علی بن گیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء اس سے بیعت ہونے لگے۔ حضرت مرشد عالم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حج کیا، اسی دوران میں سائیں فتح علی بھی مکہ مکرمہ میں تھا۔ ایک جگہ علماء کا مجمع تھا، میں نے دیکھا کہ علماء تو زمین پر چٹائیاں بچھا کر سوئے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے درمیان سائیں فتح علی کے لیے چارپائی بچھائی گئی ہے۔ یہ نعمت ایسی چیز ہے کہ پتو کو سائیں فتح علی بنا دیا کرتی ہے۔